औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मेट्रो एजुकेशन गाइड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, स्कूल्स बंद पड़े हैं, तालीमी इदारों में ताले लगा दिए गए हैं हुकूमती एमा के ऊपर, और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि अब पाकिस्तान में ऑनलाइन तालीम का एक नया निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। और ये ऑनलाइन सिस्टम के हवाले से जो आपको बताएं कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो है वो सिर्फ आला तालीम के लिए नहीं, बल्कि जो 1 से लेकर और 10वीं जमात तक के तालिब इल्म हैं उनके लिए भी अब मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर ऑनलाइन तालीम के जरिए ही उनको तालीम फराहम की जाएगी। क्योंकि सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी साहब ने भी कहा है कि जो सूरत हाल पाकिस्तान में कोरोना के मामलात को लेकर चल रही है, हमें अगर 5 साल के लिए भी स्कूल बंद रखने पड़े तो हम बंद कर सकते हैं। लेकिन यहां पर निजी सतह के ऊपर वसी पैमाने पर काम हो रहा है, चाहे निजी स्कूल्स हों या फिर निजी जामियात हों, जिसमें सरे फहरिस्त इकरा यूनिवर्सिटी है, जिसने ऑनलाइन क्लासेस के बाद अपना पहला सेमेस्टर भी पूरा कर लिया है। और ये एक बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो तबका भी मौजूद है जिसको अब तक इंटरनेट इस्तेमाल तक करना नहीं आता, स्मार्टफोन्स क्या होते हैं उनको पता तक नहीं है, और ऑनलाइन क्लास जो है वो किस तरह से ली जा सकती है ये बात वो नहीं जानते। और इसके हवाले से ही आपको मजीद बताते चलें कि जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में दिखाई दे रही है कि आगे मजीद चीजें बंद होंगी, मजीद लॉकडाउन में सख्ती के जो है वो इम्कानात रोशन किए जा रहे हैं। लेकिन यहां मामलात हैं कि तालीम के हवाले से तमाम तालीमी इदारों की जो मालिकान हैं उनकी जानिब से भरपूर आवाज उठाई जा रही है कि तालीमी इदारे जब वुहान में खोले जा सकते हैं तो पाकिस्तान में भी SOPs के तहत तालीमी इदारे खोल दिए जाएं। लेकिन जब तक तालीमी इदारे नहीं खोले जा रहे तब तक ऑनलाइन सिस्टम के जरिए ही तालीमी निजाम को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है, और ऑनलाइन तालीम के जरिए ही बहुत सारे मामलात को कवर किया जा सकता है। जब इकरा यूनिवर्सिटी ये काम कर सकता है तो बाकी तमाम निजी इदारे भी इसमें कदम बढ़ाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है आगे आने वाला दौर जो है वो जिद्दत का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, और आगे आने वाले दौर के अंदर इसी तरफ सारी चीजें आ जाएंगी कि लोग जो है वो ऑनलाइन क्लासेस लिया करेंगे, कोर्सेज किया करेंगे, डिग्रीज हासिल किया करेंगे। लेकिन सही बात है कि अगर ऑनलाइन सिस्टम में जाना है तो किसी ऐसे इदारे में जाएं जो अपना एक नाम रखता हो, अपनी एक पहचान रखता हो। ऐसे इदारे में नहीं जाइएगा जो नाम नेहात नंबर 1 अपने आप को तस्वुर करता हो। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले तशरीफ रखते हैं, इकरा यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, तहा हसन साहब, हेड ऑफ कॉर्पोरेट एंड कम्युनिकेशंस हैं। बहुत शुक्रिया तहा भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस जनाब डॉक्टर शम्स हामिद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। तहा भाई, पहले तो मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं तमाम इकरा यूनिवर्सिटी वाले की पहली यूनिवर्सिटी है जिसने अपना पहला सेमेस्टर ऑनलाइन क्लासेस से मुकम्मल कर लिया। क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया अली, बहुत बहुत आपका कि आपने इस शो में बुलाया दोबारा से हमें और ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात करने का मौका फराहम किया। देखें, एक सेमेस्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, अपना ऑनलाइन सेमेस्टर का, और बहुत कुछ सीखा भी इस लिहाज से हमने, और कुछ कंप्लेंट्स भी आई, उनको रिजॉल्व भी किया। देखें, किसी भी जगह एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, कहीं भी जब चेंज आता है ना तो उसकी तरफ रेजिस्टेंस हमेशा आती है, ठीक है। उस रेजिस्टेंस को आप काउंटर कैसे करें, उससे आप फ़ायदा कैसे उठा सकें, ठीक है। और मैं तो हमेशा से ये बात कह रहा हूँ, जो चीज़ 20 से 25 साल बाद होनी थी वो अभी हम उस जगह पहुंच गए हैं। सही, बिल्कुल ठीक है। और मैं आपको ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात बताऊं कि आने वाले दिनों में भी आप देखिएगा कि जब ये इंशाल्लाह ताला कोरोना का मसला खत्म हो जाएगा और फेस टू फेस क्लासेस शुरू हो जाएंगी, उस वक्त भी आप देखिएगा ये माशाल्लाह हमारा तो एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि फेस टू फेस के साथ साथ फिर हम ब्लेंडेड लर्निंग की तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह ताला, कि ना सिर्फ उस वक्त भी जब हालात ठीक हो हम ऑनलाइन क्लास करते रहें, मतलब अभी तो चल रही है, लेकिन ना सिर्फ उस वक्त जब चीजें ठीक हो जाएं उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस के पहलू को शामिल बिल्कुल रखें इसमें, क्योंकि इससे इतनी ज्यादा चीजें, इतने ज्यादा होराइजन्स ओपन हुए हैं हमारे लिए, बच्चों के लिए। आप देखें, अभी इंटीरियर में जो बच्चा इकरा यूनिवर्सिटी का बैठा हुआ है, ठीक है, वो आराम से अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है। कितनी डिस्टेंट लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट था अब पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वो कॉमन हो चुका है। तो मैं तो बहुत ही ज्यादा एक पॉजिटिव, मैं भी थोड़ा सा स्केप्टिकल था इस बारे में कि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, लेकिन माशाल्लाह जब हमारा ये सेमेस्टर पूरा हुआ और रिजल्ट्स भी शायद 1-2 दिन में अनाउंस होने वाले हैं, टीचर्स का फीडबैक, बच्चों का जो फीडबैक आया, उससे हमें एक बहुत ही एक नई सिमत मिली, ठीक है, एक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आया बच्चों की तरफ से। तो मैं तो यही कहूंगा कि चाहे कोरोना हो या ना हो,
फ्यूचर इज ऑनलाइन एजुकेशन. अच्छा ताहा भाई, एक चीज है कि जाहिर सी बात है आप लोगों को अच्छाई में चीजें मिली तो कुछ ना कुछ बुराई में भी चीजें मिली होंगी. बुरी चीजों का क्या सामना करना पड़ा, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं? देखें, सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान में जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो इंटरनेट कनेक्शन नहीं है. सही. वो है इलेक्ट्रिसिटी. इंटीरियर में जो बच्चा है, ठीक है, वहां पर जो है आपका इंटीरियर सिंध की मैं बात बता रहा हूँ, वहां पे पावर ब्रेकडाउन्स होते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली. जी जी. अर्बन एरियाज में इतना ये मसला नहीं है, लेकिन अच्छा. छोटे गांव देहात अगर आप ले लें तो वहां पे अनाउंस्ड भी है और अनअनाउंस्ड भी पावर ब्रेकडाउन्स होते हैं. तो सबसे बड़ा जो मसला है जो ऑनलाइन एजुकेशन के अगेंस्ट जो चीज जाती है, जो उसको कामयाब होने से रोकती है, ना तो वो फैकल्टी है, ना तो वो स्टूडेंट की विलिंगनेस है, ना वो इंटरनेट कनेक्शन है, वो सिर्फ आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, जो मैं आपको एक बहुत ही फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात बता रहा हूँ. सही जी. अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के भी मामला जो है वो देखने में आ रहे हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज है कि जिस तरह आजकल सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब पे कुछ फनी वीडियोस आती हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान किसी ने कोई आवाज लगा दी है, किसी ने कोई मस्खरापन कर दिया, ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा है आप लोगों को भी? बिल्कुल, ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि पूरा वर्क स्पेस चेंज हो गया हमारा. चाहे वो टीचर था वो भी घर से क्लासेस कंडक्ट कर रहा था. सही. स्टूडेंट्स भी घर से कर रहे थे. तो उसमें हम लोगों ने स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रोग्रेस की. हमने शुरू में ही इस बात को अंदाज़ा लगाते हुए उनसे कहा कि अपनी वीडियो ऑन करना आपके लिए ऑप्शनल है. सही. क्योंकि बाद आपका जो सेटअप है घर में दूसरे घर वाले हैं, तो बाद औक़ात स्टूडेंट उस वाली चीज़ को एक्सपोज नहीं करना चाहता क्योंकि सेटअप में बैठा हुआ है. सही. तो उसकी वजह से हमने उसकी वीडियो के लिए ऑप्शनल कर दिया कि वेदर दे वांट टू ओपन इट और नॉट. दूसरा, फिर उनके साथ चूंकि ये वर्क स्पेस चेंज हुआ था तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें दुश्वारी आ रही थी. फॉर इंस्टेंस, हम लोगों ने राइट अवे बैंडविड्थ अपना मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि हम इंटरनेट का हमारे सर्वर्स हमेशा अवेलेबल रहें. सही. तो हमारा डाउन टाइम 99% टाइम हम अवेलेबल रहा हमारा कनेक्शन, बिकॉज वी हैड सफिशिएंट बैंडविड्थ. हमने पहला डिसीजन ये लिया. दूसरा हमारा डिसीजन ये था कि ये तमाम कामों के दौरान जो चेंज आएगा कल्चरल, जो वर्क स्पेस का, इसको मैनेज करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कराई जाए. इसके लिए एक प्लान हो जिसमें हम इन बातों को मद्देनज़र रख पाएँ कि क्या क्या इश्यूज़ या चैलेंजेस स्टूडेंट्स को और टीचर्स को आएंगे. सही. तो उसमें हमने हमारे पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तो ऑलरेडी मौजूद था. हुनैद लाखानी साहब तकरीबन 2006 से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की सिग्निफिकेंस को जान रहे थे. टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन इन एजुकेशन हमारा एक बहुत ही एसेंशियल इंटीग्रल पार्ट था विजन का. तो इस वजह से हमारे टीचर्स को या स्टूडेंट्स को ये मुश्किल नहीं थी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कैसे इस्तेमाल करें. वो कर रहे थे. हमारे कंटेंट भी उसके ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड था. जो सिर्फ एक एलिमेंट जो हम लोगों ने ऐड करना पड़ा फेस टू फेस से ऑनलाइन जाने के लिए, वो था ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग का टूल, जो हमने जूम को इस्तेमाल किया. हमने जूम को सब्सक्राइब कर लिया, लेकिन उसमें हमने इनिशियली हम एक लिंक देते थे जो दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल होता था. जी जी, जूम से मैंने भी ऑनलाइन क्लासेस ली हैं. उसमें दुश्वारी ये हो रही थी कि जिसके पास भी वो लिंक था वो क्लासेस में आ जाता था. सही. तो हमारे पास कुछ अनइनवाइटेड रूड गेस्ट भी आ जाते थे. अच्छा. तो उन्होंने कुछ अपनी कोई शरारतें करते थे, जैसे नौजवान बच्चे होते हैं, उन्होंने शरारतें करने की अपनी कोई ख्वाहिश पूरी कर ली, तो उसकी वजह से कोई बात हुई. अदरवाइज उसके जैसे ही हम लोगों ने जूम के साथ अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को थ्रू API कनेक्ट कर लिया तो हमारी दुश्वारी ख़त्म हो गई. हमारे पास अनइनवाइटेड गेस्ट नहीं रहे. जब ऐसा हुआ तो जो स्टूडेंट्स थे वो पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हें अंदाज़ा है कि ये काम ज़रूरी है, उन्हें एक रूटीन मिल रहा था. सोशल इंटरेक्शन उनका टोटली ख़त्म हो गया था. इस वर्चुअल स्पेस की वजह से उनके पास सोशल इंटरेक्शन की पॉसिबिलिटी बनी थी. तो वो ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में एक्साइटेड भी थे. वो चेंज को भी एक्सेप्ट करने के लिए ज़्यादा आसानी होती है नौजवानों को, तो उन्हें दुश्वारी नहीं हुई. हमारे टीचर्स के पास भी ये आज सबके सब टेक सेवी हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, स्काइप इस्तेमाल कर रहे हैं. तो जूम इज़ वन ऑफ दोज काइंड ऑफ टूल्स, सो इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल. तो ये इस वजह से हमें कोई इस तरह की ज़्यादा मुश्किलात नहीं आई. कुछ जेन्युइन इश्यूज़ थे स्टूडेंट्स के. फॉर इंस्टेंस, जैसे ताहा ने बताया कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हमारे इंटीरियर सिंध से आते हैं या दूसरे शहरों से आते हैं, उनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज़ की वजह से इंटरनेट एक्सेस नहीं हो रहा था. इंटरनेट एक्सेस पाकिस्तान में एक मुश्किल है, एक दुश्वार चीज़ है. हम दुनिया में 74 नंबर पे आते हैं. हम साउथ एशियन कंट्रीज़ में 26 में से 24वें नंबर पे आते हैं. सही. तो हमारे पास जो इश्यूज़ हैं वो एक तो ये है कि उसकी एक्सेसिबिलिटी में अवेलेबिलिटी हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है. अभी पाकिस्तान में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर कि इंटरनेट एक्सेस अवेलेबल नहीं है. इस सिलसिले में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को काम करना है प्राइवेट कंपनीज़ के साथ, ताकि वो एक्सेसिबल अवेलेबल करे. उसके बाद
دوسرا پوائنٹ ہوتا ہے افورڈیبلٹی. تو افورڈیبلٹی کے ہم اگر چارٹس پہ دیکھیں تو اس میں پاکستان کوئی بہت برے نمبر پہ نہیں ہے. افورڈیبل ہمارے پاس ہے لیکن اویلیبل نہیں ہے. تیسرا ایشو آتا ہے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ اگر اویلیبل بھی ہے تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ آر یو لٹریٹ؟ کین یو ریڈ اینڈ رائٹ؟ So these are other issues. چونکہ ہمارے پاس لٹریسی بہت پور ہے پاکستان میں, اس کی وجہ سے ہمارے پاس ایکسیس میں یہ ایک تیسرا مسئلہ آ جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ کہ اگر لوکل لینگویج جو ہماری ہے, فار انسٹنس میں اردو میں فزکس کے پہ مہارت حاصل کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ دشوار ہے, میں نہیں کر پاؤں گا. مجھے اس کے لیے انگلش یا چائنیز یا جرمن, مجھے ان لینگویجز کی طرف جانا پڑے گا. تو یہ لوکل لینگویجز میں چونکہ ہمارے پاس کانٹینٹ اویلیبل نہیں ہے, اس لیے ریلیونس ہماری کم ہو جاتی ہے. تو ہمارے پاس بہت میجر چیلنجز ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو انٹرنیٹ کا ایکسس اور اس کے ملٹیپل ایسپیکٹس ہیں, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے حکومت کو پرائیویٹ اداروں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں بھی ادارے کی کوئی کمی یا کوئی خامی موجود ہے کہ لوکل لینگویجز کے اندر بھی جو ہے وہ ہمارے پاس اویلیبلٹی نہیں ہے, تو کہیں نہ کہیں اس پر بھی کام کرنا ضروری ہے. محمد علی, آپ اس کو غور سے دیکھیے کہ اگر میں یہ کوشش کروں کہ اردو میں اس طرح کا مواد اور اتنی مقدار میں مواد, اس کوالٹی کا مواد اور اتنی مختلف سبجیکٹس کے بارے میں مواد آ جائے جو انگلش میں موجود ہے, تو میں کیسے کروں گا؟ اسی لیے ہم لوگ یہ ضروری کہتے ہیں کہ ہمارے سارے بچوں کو انگریزی آئے. صحیح, یہ بہت اہم ہے. بالکل. اس کے خلاف جیسے انڈیا میں مودی صاحب کی گورنمنٹ میں انگلش کے خلاف ایک بات چلی کہ انگریزی کے بجائے ہم ہندی میں اور لوکل لینگویجز میں کام کریں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کتنے بڑا مسئلہ ہے. جی جی, کہ آپ ہندی میں اتنا آپ مواد کیسے لے کے آئیں گے؟ بالکل ایسے ہی. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. کچھ دیگر ایشوز بھی ہیں, ان کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے گا آن لائن کلاسز کے حوالے سے, آن لائن ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. طہا حسن صاحب میرے ساتھ اقرا یونیورسٹی سے موجود ہیں. طہا بھائی, جناب والا پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آن لائن کلاسز اور جو صحیح معنوں میں آپ کی یونیورسٹی میں جو کلاسز ہوتی ہیں, اگر ٹائم کا موازنہ کر لیا جائے تو زیادہ ٹائم وہاں لگتا ہے یا زیادہ ٹائم یہاں اسپینڈ کرنا پڑے گا آن لائن کلاسز کے اندر؟ دیکھیں, ٹائم اگر آپ زیادہ بات کریں تو وہ فیس ٹو فیس میں زیادہ ٹائم ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ بات کریں تو جب آن لائن کلاسز ہوتی ہے تو اقلا یونیورسٹی کے اندر بچوں کو زوم پہ جو سیشن, جیسے ڈاکٹر شمس نے بتایا کہ ایک زوم پہ سیشن ہوتا تھا, پھر اس کے بعد ان کو کوئی کوئز, کوئی اسائنمنٹ, کوئی کیس اسٹڈی, ٹھیک ہے, وہ کرنے کو دے دی جاتی تھی. ٹوٹل اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے جتنا کہ اپنا آپ کا ایک کلاس میں ہوتا ہے. فار ایگزامپل 3 hours کی ایک کلاس ہوتی ہے ہفتے میں ایک بار. صحیح, ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کو 1 یا 1.5 گھنٹے میں زوم میں ڈیوائڈ کر دیا, باقی 1.5 گھنٹا آپ نے کر دیا ورچوئل لرننگ انوائرمنٹ, جو ہمارا اپنا ہے ایک سافٹ ویئر جس کے تھرو ہم یہ پورا سسٹم چلا رہے ہیں. ابھی سے نہیں, کافی پہلے سے 10-15 سال پہلے سے ہم اس کو امپلیمنٹ کر چکے ہیں, وہ چل رہے ہیں, اور بچے کوئز بھی اس پہ کافی سالوں سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو جب یہ ٹرانزیشن ہمارا فیس ٹو فیس سے آن لائن کی طرف ہوا تو ہمیں اتنی زیادہ مشکلات نہیں ہے فار فیکلٹی اینڈ فار اسٹوڈنٹس بوتھ. وائی؟ بیکاز دے ور فیملیئر ود دس, ان کو پتا تھا پہلے سے. اچھا, بریک سے پہلے آپ لوگ کی گفتگو چلی جس میں آپ نے کہا کہ اردو میں اس کو ہم کیوں ٹرانسلیٹ نہیں کرتے. جی جی, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ انگلش میں ویک ہوتے ہیں. میں اس کو ایک بہت بڑی وجہ آپ کو بتاؤں. دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے کورس ٹرانسفر یا کریڈٹ ٹرانسفر. اقرا یونیورسٹی میں جتنے بھی یہ کورسز ہیں اور جتنے بھی آپ کی پڑھائی ہوتی ہے وہ سب موسٹلی انگلش میں ہوتی ہے. جی جی, بالکل, تقریباً 99% اٹس ان انگلش. ریزن, جب بچہ یہ ڈگری لے کے کہیں باہر جاتا ہے جاب کے لیے, دوسری ڈگری کمپلیٹ کرنے کے لیے یا کورس ٹرانسفر کے لیے, تو یہ مینڈیٹری ہوتا ہے کہ آپ نے جتنی بھی تعلیم حاصل کری ہوئی ہو وہ سب انگلش میں ہو. بالکل ہے, صحیح. اور اس صورت میں جب یونیورسٹی ان کو یہ سرٹیفکیٹ بھی پرووائڈ کرتی ہے انگلش میں, تو بہت سی یونیورسٹی ان کو آئلز جو ایگزام ہوتا ہے وہ بھی ایگزامٹ کر دیتی ہیں. صحیح. تو بنا آئلز دیے وہ بہت سی یونیورسٹیز میں اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ اس یونیورسٹی میں سارا میڈیم آف جو انسٹرکشن ہے وہ انگلش رہا ہے, تو آرام سے اس بچے کو وداؤٹ اینی ہیسل ایڈمیشن کسی بھی دنیا کی یونیورسٹی, چاہے وہ UK میں ہو, چاہے وہ امریکہ میں ہو, چاہے وہ آسٹریلیا میں ہو, آرام سے ایڈمیشن مل جاتا ہے. اب دوبارہ آپ کی بات کی طرف آؤں گا میں, یہ والی جس میں آپ نے کہا کہ آن لائن میں زیادہ ٹائم لگتا ہے یا اس میں. دیکھیں, میرا یہ ماننا ہے جب آپ فیس ٹو فیس پڑھاتے ہیں نا تو بچہ کلاس میں ٹائم جتنا دے رہا ہے وہ دے کے پھر وہ آپ کا چل رہا ہے ٹیچر کو. ٹھیک ہے, بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں جا کے اس کو ریوائز کرتے ہیں یا دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں جا کے رجسٹر کو. آن لائن کلاسز سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ بچے کی انگیجمنٹ بڑھ گئی ہے.
بچے کی انگیجمنٹ بڑھ گئی ہے. زوم پہ اس نے کلاس لے لی ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جب اس کو VLE پہ ہم جاتے ہیں اور جب کوئی کیس اسٹڈی دیتے ہیں تو وہ اس کو پھر سالو بھی کرتا ہے. علی ایک بہت ہی سرپرائزنگ بات بتاؤں میں آپ کو, جب سے یہ آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع ہوا ہے میں نے بچوں میں بہت زیادہ, اپنی یونیورسٹی کی بات بتا رہا ہوں, خاص طور پہ اقرا یونیورسٹی کی بہت امپروومنٹ دیکھا ہے. کن کن ایسپیکٹ سے؟ بچوں کی ریسرچ اسکلز امپروو ہو گئے, صحیح, بچوں کی وکیبلری ہو گئی ہے, بچے جس پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو دیکھتے تھے ان کا بہت زیادہ ویژن براڈ ہو چکا ہے. کیسے؟ اگر میں نے انہیں ایک کیس اسٹڈی دی کہ بھائی یہ ایک کیس اسٹڈی ہے, ٹھیک ہے, اس کا سولوشن نکالیں, یا اور بھی کسی کمپنی کو سرچ کریں جس نے ایسا کوئی مسئلے کو سالو کیا ہو, وہ کرتے ہیں سرچ گوگل پہ اور دوسری چیزوں پہ, سرچ انجنس پہ, کہ بھائی اسائنمنٹ ہے, ٹھیک ہے, اس میں اس کا ایک ایسپیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو سرچ کرنا ہوتا ہے. تو بچوں کے ریسرچ سکلز بہت زیادہ امپروو ہوئے ہیں. جو بچے اتنا زیادہ مطلب گھر جا کے پڑھائی نہیں کرتے تھے ان کی انگیجمنٹ بھی بڑھ گئی ہے اس وجہ سے. اچھا, ٹھیک ہے, کیونکہ میرے پاس جو اسائنمنٹس آئے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں نے دیکھا وہ بچے جو کہ کافی سارے بچوں کو پڑھاتے ہوئے آ رہا ہوں, اور جو بچے جو مجھے پتا تھا کہ گھر جا کے نہیں وہ اتنا توجہ دیں گے, اس اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے انہوں نے کافی محنت بھی کری ہوئی تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے جگہ جگہ سے وہ کنٹینٹ بھی نکالا ہوتا جو انہوں نے ریسرچ کر کے آبویسلی نکالا ہوگا. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, ان کی وکیبلری جب وہ کوئی ایک چیز انگلش میں ٹائپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے وہ انگلش اسپیکنگ سکلز بھی بہت زیادہ امپروو ہوئے. تو صرف یہ نہیں کہ آن لائن ایجوکیشن سے ایک سیمسٹر ہم نے کمپلیٹ کیا, ہم نے بچے کو امپاور کر دیا یہ سارے سکلز کے ساتھ. لیکن تہا بھائی بچوں نے پھر یہ کہنا شروع نہیں کر دیا کہ دیکھیں کلاسز میں آ رہے تھے تو دل لگا ہوا تھا پڑھائی کے اندر, اب میں گھر پہ بیٹھا ہوا ہوں, اکیلے بیٹھ کے آن لائن کلاس لینا, 3 گھنٹے اسپینڈ کرنا آسان بات نہیں ہے, بور ہو جاتے ہوں گے بچے بہت. دیکھیں سچویشن ڈیمانڈ کرتی ہے نا گھر سے. اقرا یونیورسٹی اور جب ساری یونیورسٹی نے دیکھیں جو یہ سلسلہ شروع کیا, وہ تو سچویشن ایسی ایک آ گئی نا, 100 سال میں ایک بار ایسی ایک سچویشن آئی ہمارے پاس. میں یہ نہیں کہتا کہ فیس ٹو فیس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے, اور بچے کا جو انگیجمنٹ ہے وہ آن لائن کلاسز میں, میرے خیال سے یہ, میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, سیمسٹر کمپلیٹ ہوا نا تو ہمیں بہت سارے فیڈ بیکس آ رہے ہیں, اور میرا یہ ماننا ہے, بھلے لوگ مجھ سے اختلاف کریں کوئی بھی, بچوں کی انگیجمنٹ بڑھ گئی ہے. اب دل لگے نہ لگے بہت سارے ریزنز ہیں, جی جی, لیکن انگیجمنٹ, جہاں تک انگیجمنٹ کا تعلق ہے, کوئی ایک آدھ ریزن بتانا پسند کریں گے؟ چلے میں آگے بڑھ جاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے گا, دیکھیں پاکستان کے اندر والدین کا تصور یہی ہے کہ جب تک بچہ خود چل کے نہیں جائے گا تب تک وہ کچھ نہیں کر رہا, گھر میں بیٹھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا, اور بہت بڑی تعداد اس میں ہمارے پڑھے لکھے والدین کی بھی ہے. ان والدین کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ چیز ضروری نہیں ہے اب چل کے کلاس میں آؤ, گھر بیٹھے بھی کلاس لے سکتے ہو؟ بالکل, یہ تو نیا ٹرینڈ ہے. جب کوئی چیز آپ کے پاس پہلے موجود نہیں ہوتی ہے اور نئی آتی ہے تو آپ کو اس کے بارے میں شبہ ہی رہتا ہے. جیسے انٹرنیٹ کے ذریعے ہم جب آن لائن بینکنگ کرنے جائیں یا کوئی چیز خریدنے جائیں تو شروع میں ہمیں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاسورڈ چلا جائے گا, ہماری آئیڈینٹی تھیفٹ ہو جائے گی, تو اس کی وجہ سے ہمیں ایک شبہ رہتا ہے. ایسے ہی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ہے کہ آن لائن ایجوکیشن چونکہ پاکستان میں اتنی عام نہیں تھی, اور اسی کرونا کے زمانے میں ایک ری ایکشن کے طور پر یونیورسٹیز کو مجبور ہونا پڑا, اس وجہ سے ان کے والدین کو دشواری ہوتی ہے کہ گھر میں بچہ ہے تو کیا وہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے. حالانکہ بات اس سے بالکل مختلف ہو گئی ہے کہ ایز اے پیرنٹ میرا بچہ میرے سامنے پڑھ رہا ہوتا ہے, مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ جب انگیج ہوتا ہے, چاہے وہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم سے انگیج ہو, چاہے وہ آن لائن کلاس لے رہا ہو, دونوں صورتوں میں مجھے معلوم ہوتا ہے یہ کام کر رہا ہے. صحیح. پھر آپ نے یہ کہا تھا کہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بوریت ہوتی ہے. انڈاؤٹڈلی جس طرح کی انپریسیڈنٹڈ انسرٹینٹی ہم لوگوں کو پر آئی کرونا کی وجہ سے کہ ہم اس قدر خوفزدہ ہو گئے, ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا کیا روزگار رہے گا یا روزگار ختم ہو جائے گا. معاشی طور پر پوری دنیا جس بدحالی کا شکار ہوئی ہے, اس میں اس کے جو نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں, ہماری جو گروتھ ریٹ ہے اب وہ نیگیٹو میں پروجیکٹ ہو رہی ہے پاکستان کی. ان حالات میں ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ساری باتیں سوچنے کے لیے ہیں اور انسرٹینٹی بے تحاشا ہے. تو اس میں اس کے لیے اہم یہ ہے کہ وہ سائیکالوجیکل پرابلمس ہو جاتے ہیں اسے اسٹریس سے, تو اس کو مینیج کرنے کے لیے اسے ایک روٹین چاہیے. وہ روٹین اگر آن لائن ایجوکیشن نہ ہو تو اس کے پاس کوئی روٹین ہی نہیں ہوگا. پھر جیسے جو سوشل انٹریکشن تھا جس کی وجہ سے وہ یونیورسٹی آتا تھا, اپنے دوستوں سے ملتا تھا, بات چیت کرتا تھا, بہت ساری دوسری ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں ایکسٹرا کریکولر جو کر پا رہا تھا, اب وہ نہیں کر پا رہا. اس کے باوجود بھی اگر یہ آن لائن ایجوکیشن بھی آپ اس کے پاس سے نکال دیں تو اس کا روٹین بھی چلا جائے گا اور اس کی جو سوشل انٹریکشن ہو رہی ہے وہ بھی چلی جائے گی.
صحیح. اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس فیس ٹو فیس آتا ہے ہم اسے کلاس میں 3 گھنٹے انگیج کرتے ہیں. اب یہ ہو رہا ہے کہ وہ اس کے بعد پھر جب امتحان آنے لگتا ہے تو اس اسٹوڈنٹس کو یہ فکر پڑتی ہے کہ نوٹس کیا ہیں, کہاں پر ہیں, کس کے پاس ہیں. اب یہ سارا کانٹینٹ آلریڈی لرننگ مینجمنٹ سسٹم پہ موجود ہے, تو جو کانٹینٹ ہے وہ زیادہ آرگنائز ہو گیا ہے, زیادہ آسانی ہو گئی ہے اسٹوڈنٹس کو. اور جو ان کی انگیجمنٹ ہوتی ہے 1-1.5 گھنٹے کی زوم کے ذریعے, اس میں وہ پھر وہ انٹریکٹ کر لیتے ہیں اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی, اور اسی کام کی وجہ سے کہ ان کا کوئی اسائنمنٹ ہے, گروپ اسائنمنٹ ہے, تو اس کی وجہ سے وہ آپس میں بھی ورچولی کمیونیکیٹ کرتے رہتے ہیں. تو اٹ از دیٹ امپورٹنٹ. ابھی دیکھیں یہ جو HEC کی پالیسی تھی کہ آپ کے پاس ریڈینس ہونی چاہیے آن لائن ایجوکیشن کی, اس کی لسٹ آئی ہے, بھی اقرا یونیورسٹی ٹاپ پہ رہی ہے, 100% ہم لوگوں نے ریڈینس ہم نے بتائی. تو وہ ریڈینس کی وجہ یہ کہ ہم پہلے سے تیار تھے. بہت ساری نجی یونیورسٹیز اور بہت اس سے بھی زیادہ پبلک یونیورسٹیز اس میں بہت اچھے نمبر نہیں لے پائی, صحیح, کیونکہ ان کے پاس انفراسٹرکچر ان پلیس نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کراچی یونیورسٹی میں ایسے پروفیسرز نہیں ہیں جو اپنے طور پر انیشیٹو لے کر خود سے آن لائن انگیج کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو, لیکن ان کے پاس لرننگ مینجمنٹ سسٹم نہیں ہے. آن لائن ایجوکیشن کے معنی قطعاً نہیں ہوتے کہ میں آپ کو ایک آن لائن سنکرنس ایک لیکچر دے دوں. اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سسٹم موجود ہو جس میں کہ کانٹینٹ اپلوڈڈ ہو, اسائنمنٹس ہوں, ایکٹیویٹیز ہوں جو آپ کو انگیج کریں اور آپ کو فارمیٹیو لرننگ کے لیے تیار کریں, آپ کو بار بار یاد دہانی کرائی جائے. آپ کی میموری کا اسکل, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے اسکل ہم ان کو اسسمنٹ کے ذریعے. ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ کلاسز کو جو ہے وہ زیادہ انٹرسٹنگ بنانے کی بھی ضرورت ہے, کچھ ایسی چیزیں اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کا انٹرسٹ لیول جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے اس کے اندر؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی بھی جو ہماری کلاس میں ہم جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو انگیج کریں. اس کی بنیاد ہوتی ہے امپتھی. جیسے ڈاکٹر وسیم قاضی صاحب ہمیشہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو انگیج کرنے کا واحد طریقہ یہ کہ آپ کے اندر امپتھی ہو ان کے لیے, ان کے مسئلوں کے لیے. جب کوئی اسٹوڈنٹ مجھے یہ بولتا ہے کہ میں لیٹ ہوا ہوں اس وجہ سے کہ میری گاڑی خراب ہو گئی یا مجھے آنے میں دشواری ہوئی, تو میں اس کی بات کو سچ سمجھوں گا. اگر وہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ مجھے انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ملا اس وجہ سے میں آپ کے پاس نہیں آ پایا, تو میں اس کی بات کو سچ سمجھوں گا, اس کی بات سے امپتھائز کروں گا, سمجھنے کی کوشش کروں گا پرابلم کیا آئی ہے. اگر جب بھی جو بھی استاد اپنے طالب علموں کے ساتھ یہ ریلیشن بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے, اس کی کلاسز انگیجنگ ہوتی ہیں, نو میٹر ویدر دے آر ڈیلیورڈ آن لائن یا یہ کہ فیس ٹو فیس ہو رہی ہوں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب کہیں نہ کہیں آپ کو یہ چیزیں بھی دکھائی دیں گی کہ دیکھیں اگر معاملات ایسے ہی چلتے رہے آن لائن ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے تو بہت ساری چیزیں بچے بھی جو ہے وہ ایک ابہام کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسے یہ آپ نے بتایا کہ انٹرنیٹ سسٹم موجود نہیں ہے یا گاڑی خراب ہو گئی تو سچ ثابت, لیکن بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر ایک رول موجود ہے کہ اگر 4 سیمسٹر یا 4 لیکچرز اور 5 لیکچرز آپ نے اٹینڈ نہیں کیے تو آپ کا کورس یا آپ کا سیمسٹر ڈراپ ہو جائے گا. کیا یہ آن لائن کلاسز کے اندر بھی یہی قانون رہا؟ یہ تو جو پالیسی ہے اس پالیسی میں صرف ایک ہمارے پاس ایک گائیڈ لائن آتی ہے. اچھا. اس کے بعد ایز اے پروفیسر میرے پاس یہ میرا اپنا اختیار ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ میری کلاس میں نہیں آ پایا اور وہ ڈراپ ہونے والا ہے, میں اس کو کوئی ایکسٹرا کام دے دوں, اسے انگیج کر دوں. تو اس انگیجمنٹ کو میں جب اسیس کر لوں تو اس کے بعد پھر میں اس کو اجازت دے دوں کہ آپ کو ڈراپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح سے یہ سارا کام ہوتا ہے کہ ایک استاد کس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے. اب یہ ہمیں اسسمنٹ کا کام آیا, اسسمنٹ کے حوالے سے پوری دنیا میں مشکل ہوئی آن لائن کے حوالے سے, کیونکہ ہم لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ ہم ایک جگہ پہ ہال میں بلائیں گے, بلا کے اس کی آئیڈینٹی چیک کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کو بولیں گے کوئی ریسورسز استعمال نہیں کرو, کوئی انٹرنیٹ استعمال نہیں ہوگا, کوئی گیجٹ استعمال نہیں ہوگا, اب اپنی میموری کی بنیاد پر مسئلے کو حل کرو. صحیح. تو یہ پرانا طریقہ ہے. آج ہم سب کام پہ جاتے ہیں تو ہمارا کوئی بھی امپلائر ہمیں یہ نہیں بولے گا کہ یہ مسئلہ حل کرنا ہے اور بغیر کسی ریسورس کو استعمال کیے حل کرنا ہے. ہمارا اسٹوڈنٹ جب جائے گا کام کرنے کے لیے تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم کو یہ پرابلم سالو کرنی ہے اور اس کے لیے تم کو انٹرنیٹ استعمال نہ کرو. تو یہ پرانے طریقے تھے. صحیح. اب ہم کو نئے طریقے کی طرف آنا پڑا. اب نئے طریقے میں بھی بہت دنیا میں تجربے ہوئے, جو پریکٹسز ہوئے ہم نے ان کو دیکھا, ریسرچ کی. یونیورسٹی کے ہم لوگ تحت تعلق ہے, ہمارا کام ریسرچ کا ہے, تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک ماڈل یہ نکلا اسسمنٹ کے لیے کہ آپ یا تو ان کو پاس کر دو یا آپ ان کو انکمپلیٹ دے دو, اور جو پاس ہو گئے ان کے نمبر جو ہیں جو پرانے ان کا کیومولیٹو ایوریج چل رہا ہے وہی ایوریج دے دو. صحیح. ہمارے وائس چانسلر صاحب نے یہ کہا کہ ہم لوگ اس کو بھی ویٹ آؤٹ کرتے ہیں. وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو یوز دا سیم پالیسی, وی وانٹ ٹو کنٹینیو ود واٹ وی ہیڈ, وی ہیو ٹو چینج آر اسسمنٹ سسٹم. تو اسسمنٹ سسٹم کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سمیٹو لرننگ ہے, جہاں پر کہ ہم ایک دفعہ بلا کر اس کو ہال میں اس کی ایگزامینیشن لیتے ہیں, اس کی پرسنٹیج کے بارے میں دیکھو کہ پہلے وہ ہوتی تھی ہمارے پاس 60 to 70%,
اب ہم نے اس کو کر دیا 25 to 35%. صحیح. اور دوسری جو فارمیٹیو لرننگ ہے جس میں کہ ہم اس کو سکھاتے ہیں, اس کی میموری, اس کی انڈرسٹینڈنگ کو چیک کرتے ہیں, اس کا کام ہم نے آن لائن کر لیا. اور جو سمیٹیو لرننگ تھی اس والے پارٹ میں ہم نے ان کو اوپن بک پرابلم دے دیا. تو ہم نے وہ جو نئے زمانے میں نئے دور میں جو اسسمنٹ کے لیے طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ اس آن لائن کی وجہ سے ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے پہ مجبور ہوئے, اور میں خوش ہوں کہ ایسا ہو پایا. صحیح. جو اسٹوڈنٹس تھے ان اسٹوڈنٹس کے بارے میں ٹیچرز کا جو پرانے زمانے کے خیالات کے ساتھ تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اسٹوڈنٹ تو آپس میں بات چیت کر کے یہ کام کر لے گا, مسئلہ حل کر لے گا, اور یہ انٹرنیٹ پہ بھی جا کے سرچ کر لے گا. تو ہم لوگ ان کو بتاتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اسٹوڈنٹ ایک دوسرے سے بات کر کے مسئلہ حل کرے, وہ اپنے طور پر اب صرف اپنے دماغ سے کام نہ کرے, وہ سارے ریسورسز استعمال کرے تاکہ وہ اس قابل ہو کہ وہ ہائر مینٹل اسکلز جو ہیں, جو صرف میموری اور انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, ہمارے پاس ہائر اسکلز میں انالیٹک اسکلز ہیں, کریٹیکل تھنکنگ کے اسکلز ہیں, کریٹو تھنکنگ کے اسکلز ہیں, پرابلم سالونگ کے اسکلز ہیں. سو دیز آر دا اسکلز وی نیڈ فار ہائر ایجوکیشن اسٹوڈنٹس. بالکل ایسا ہی. اچھا طاہا بھائی, ایک چیز جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے, اگر اوور آل میں آن لائن ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے بات کروں تو اگر اقرا یونیورسٹی تو بالکل کامیابی سے اپنا جو ہے وہ سب تمام تر نظام چلا رہی ہے, لیکن ایک خوف موجود ہے بچوں کے دلوں کے اندر کہ اگر ہم کسی آن لائن یونیورسٹی سے جو ہے وہ پڑھائی کرتے ہیں, ہم ماسٹرز کر لیتے ہیں, بعد میں پتہ لگتا ہے وہ پوری کمپنی ہی جعلی تھی, تو ہماری پوری ڈگری جو ہے وہ بیکار ہو جائے گی. تو اس طرح کی کمپنیز مارکیٹ میں موجود ہیں, آپ اور میں دونوں بہتر جانتے ہیں. تو سر ایسی چیزوں کا قلعہ کما کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ایچ ای سی جو ہمارا ادارہ ہے اس کی ایک ویب سائٹ موجود ہے. اچھا. جیسے ڈاکٹر شمس نے بتایا, کل ہی انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی آن لائن ریڈینس کی جس میں اقرا کو 100% مارکس ملے ہیں. تو اسی طرح ایچ ای سی کے پاس ان تمام یونیورسٹیز کی لسٹ موجود ہے جو ان سے ایگریگیٹڈ ہیں. صحیح. اور وہ ہمیشہ اپنے اس ویب سائٹ پہ ایک ریوائز نوٹس بھی چلاتے رہتے ہیں کہ ان یونیورسٹی سے ایچ ای سی کا کوئی تعلق نہیں ہے, ایگریگیٹڈ نہیں ہے, تو اس میں آپ ایڈمیشن نہ لیں. جو یونیورسٹیز ایچ ای سی سے ایگریگیٹڈ ہیں اور وہ آن لائن کلاسز لے رہی ہیں تو ان بچوں کو پریشانی کی بات نہیں ہے. اچھا, ایک بات اور علی, کل ہی ہمارے جو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر وسیم قاضی, کل ہی یہ اناؤنسمنٹ ہم نے بچوں کو لے کی, کیونکہ ہم یہ بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ فائنینشلی جو پیرنٹس ہیں ان کے حالات آج کل ٹھیک نہیں ہیں. بزنس کرونا کے زمانے میں بالکل بھی نہیں چل رہا, ٹھیک نہیں چل رہا. اور جو بچہ تھوڑا بہت بھی آن لائن کلاسز سے بھاگ رہا ہے, مطلب فیس کی وجہ سے, تو ہم نے کل ہی یہ اناؤنس کیا کہ ہم اپنی فیس پہ 25% آف دے رہے ہیں. اچھا. یہ جو نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں 25% شاید ہی کسی یونیورسٹی نے اناؤنس, نہیں کسی نے نہیں دیا, میں نے نہیں سنا. جی 25% اکراس دا بورڈ, سارے کیمپسز, سارے پروگرامز میں. صحیح. ٹھیک ہے. تو جو پیرنٹس فائنینشلی اس پریشانی میں تھے کہ فیس کیسے دیں گے ہیں, تو وہ بھی ان کے لیے بھی بہت زیادہ آسانی اس سے پیدا ہو گئی ہے. اور جو بچے اپنی تعلیم کو ان معاشی حالات کی وجہ سے نہیں کنٹینیو کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی اب انکریج ہوں گے کہ ہم کیوں نہ اس آفر کا فائدہ اٹھائیں جو بھی ہمیں یہ یونیورسٹی نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے. تو دیکھیں, اقرا یونیورسٹی نہ صرف آن لائن کے حساب سے بلکہ اپنے اسٹوڈنٹس کے باقی جو ایسپیکٹس ہیں اس کا بھی خیال رکھتی ہے کہ بچے کا جو تعلیم کا سلسلہ ہے وہ چلتا رہے, اس کو کبھی فائنینشلی یا کبھی کوئی دوسری وجوہات کی وجہ سے اپنی تعلیم روکنی نہ پڑے. صحیح. چلیں ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اگر آپ بھی جو ہے وہ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر جو ہے وہ اس وقت آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے, آپ ہمیں لائیو کالز کر کے جو ہے وہ پروگرام میں جوائن کر سکتے ہیں. اگر آن لائن ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کے دل میں کوئی ابہام موجود ہے تو آپ سوال کر کے اپنا ابہام دور کر سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. طہا حسن صاحب میرے ساتھ موجود ہے. طہا بھائی, ایک بات تو یہ ہے جناب والا کہ دیکھیں صحیح معنوں میں حکومت کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے آن لائن ایجوکیشن سسٹم کو, کہ اگر کسی نے جو ہے وہ ڈیجیٹل پاکستان کا خواب دیکھ لیا ہے تو اس ڈیجیٹل پاکستان کے خواب کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھی کردار ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, جو کہ پاکستان میں مجھے دکھائی نہیں دیتا. دیکھیں, گورنمنٹ کا سٹانس ابھی تک جو بھی ہمیں پالیسی آئی ہے وہ ایچ ای سی کی صورت میں آئی ہے. صحیح. ایچ ای سی وہ ادارہ ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن, جو آپ کی یونیورسٹیز کو ریگولیٹ کرتا ہے, اور اوبیسلی گورنمنٹ ہی اس کو جو بھی انسٹرکشن دے گی وہی ایچ ای سی کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں تھوڑا سا آپ کی بات سے اتفاق کروں گا.
गवर्नमेंट HEC जितना कर सकता है उसने किया, अच्छा, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुझे भी कोई ऐसा वो नहीं दिखा जिसमें आप कह सके कि हाँ भाई गवर्नमेंट भी जो है बहुत ज्यादा डिजिटल पाकिस्तान में ख्वाब तो बिल्कुल है, लोग आ भी रहे बाहर से और काम हो भी रहे, लेकिन और भी बहुत कुछ हो सकता है इसमें। अच्छा, बिल्कुल, और भी HEC जो अपना रोल प्ले कर रही है वो तो वो कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो और भी इसमें अपना काफी मुस्बत किरदार अदा कर सकती है। लेकिन ताहा भाई अगर समरात देखे जाएंगे तो पाकिस्तान में जो तबका आप या मैं जिस तबके से ताल्लुक रखते हैं वो 10 से 15% है सर, बाकी 85% वो तबका है सर जिनके नाम पे हायर एजुकेशन जो है वो है ही नहीं उनके खानदान के अंदर सर, और अगर उनमें से भी कोई एक आध बच्चा निकल के आ गया है तो उसको भी मुश्किलात अब होंगी। उनकी मुश्किलात को कैसे दूर किया जाएगा ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को अगर हम देख लें तो? देखिए, इसमें जो किरदार अदा कर सकती है गवर्नमेंट की आप बात करें तो फिर वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कर सकती हैं। अच्छा, क्योंकि वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है, इसमें सिंध गवर्नमेंट आ गया, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट आ गया। अगर गवर्नमेंट चाहे, ठीक है, तो उनके तहत उन यूनिवर्सिटीज के तहत जो सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट जो चलाती है, मतलब उनके थ्रू उन बच्चे को अपने पास बुला सकता है, और फीस वैसे भी गवर्नमेंट इदारों की बहुत ज्यादा कम होती है, तो बिल्कुल गवर्नमेंट कर सकती है इन यूनिवर्सिटीज के तहत जिनको वो कंट्रोल करती है, जिसमें कराची यूनिवर्सिटी आ गई, ठीक है, आपके फेडरल उर्दू गवर्नमेंट साइंस कॉलेज आ गया, और भी बहुत सारे ऐसे फेडरल और वफाकी और सूबाई इदारे हैं। तो अगर इनमें आप इस तरह का जैसे ऑनलाइन एजुकेशन, मुझे नहीं पता कि वहाँ पे किस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है इस वक्त, अभी कराची यूनिवर्सिटी में तो मेरे ख्याल से क्लासेस नहीं हुई ऑनलाइन एजुकेशन की, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो सबसे पहले तो आपको टेक्नोलॉजिकली इन यूनिवर्सिटीज़ को एम्पावरमेंट करना पड़ेगा कि जो बच्चा लेफ्ट आउट हो गया है, जो नहीं अफोर्ड कर सकता प्राइवेट इदारों की फीस, तो वो उनके लिए उनको चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अभी डॉक्टर शम्स ने बात करी, सारा खेल यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का है। इकरा यूनिवर्सिटी क्यों आगे? क्योंकि उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था पहले से और उसको ज़्यादा मुश्किलात नहीं हुई। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को क्यों मुश्किलात हुई? क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेज, वो इंफ्रास्ट्रक्चर IT का मौजूद नहीं था, इसी वजह से नहीं कर सकी, या अगर देर हो रही है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। अच्छा, लेकिन ताहा भाई अगर अभी भी वालिदैन की उम्मीदें सरकारी यूनिवर्सिटीज से वाबस्ता हैं, सरकारी जामियात से वाबस्ता हैं, तो सरकारी जामियात का तो हाल ही बहुत बुरा है। लोग कह रहे हैं उनके लैब में जो टेस्ट होते हैं, इनकी लाश उनके लवाहिकीन को दे दी जाती है, उनकी लाश उनके लवाहिकीन को दे दी जाती है। इस तरह से होगा तो हम यूनिवर्सिटीज से उम्मीदें वाबस्ता कर सकते हैं? देखिए, कहीं भी परफेक्ट सिस्टम नहीं होता, ठीक है, आप किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की भी मिसाल देख लें, कहीं ना कहीं लैप्सेस जरूर मौजूद होते हैं, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हर यूनिवर्सिटी में मौजूद होती है। अब जैसे आपने ये तो ब्लेंडर है सर। आपने जो भी एग्जांपल दी जी, वो डेड बॉडी की, भाई उसके हवाले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन लोगों ने कि कराची यूनिवर्सिटी में जो DNA हुआ है वो सही नहीं हुआ। देखिए, इसमें तो फिर गवर्नमेंट को डायरेक्टली अब मेरे ख्याल से इसमें रोल प्ले करना पड़ेगा, अदरवाइज इम्प्रूवमेंट जैसे आपकी बात है कि फिर वो जो गरीब का बच्चा है फिर वो वाली तालीम हासिल कभी भी नहीं कर सकेगा जब तक, वही वाली बात, जब तक गवर्नमेंट डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करे और मेजर चेंजेस ना करे इन इदारों में। इनको ओवरऑल की ज़रूरत है, पूरे ओवरऑल जब तक नहीं होगा इन यूनिवर्सिटीज़ का तब तक इनमें कुछ बेहतरी नहीं आ सकेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ लेट क्यों आती है, देर से क्यों आती है, ये क्या वजह है सर? क्योंकि पूरी दुनिया उसको जो है वो अपना चुकी होती है, अडॉप्ट कर चुकी होती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ बहुत देर में आती है। क्या वजह है सर? पाकिस्तान की 70-72 साल तारीख में यही चीज़ देखने में आई है। पूरी तारीख में तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि अभी खासे अरसे से ये सूरत हाल हो गई कि हम लोग पीछे रह गए, ज़्यादा पीछे रह गए। वरना साउथ कोरिया से लोग हमारे पास आते थे कि एजुकेशन सिस्टम हमें बनाना है तो पाकिस्तान से हम सीखेंगे, तो दैट वाज अ टाइम हैज़ चेंज। हम लोग पीछे रह गए। जैसे मैंने कहा कि अभी हम लोग जो है इंटरनेट एक्सेस के हवाले से 74th नंबर पे हैं, या साउथ एशिया में 24th नंबर पे हैं। आज के ज़माने में जो सबसे अहम है वो इंटरनेट एक्सेस है। डॉक्टर वसीम काजी साहब बार बार ये कहते रहे कि इंटरनेट एक्सेस जो है वो राइट है हमारा, वो प्रिविलेज नहीं है, क्योंकि इससे डिजिटल डिवाइड पैदा हो रहा है, जो आप भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि 85% के करीब तो वो पॉपुलेशन है जो यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंचती नहीं है। हम उन तक रीच कैसे करेंगे, हम उनकी एक्सेस कैसे बढ़ाएंगे? इसमें जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने काम किया है, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको ज़रूरत है, तो हम मिल के काम कर सकते हैं। अभी इकरा यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप कर सकती है। हमारे पास जो लर्निंग हुई है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, चाहे वो टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से हो, चाहे इसके नतीजे में जो हमें असेसमेंट के इश्यूज आते हैं, उनमें जो हमारी लर्निंग रही है, उन तमाम चीज़ों को हम शेयर कर सकते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी के साथ। तो ये पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी
ابھی ایک سلوشن کے طور پر سامنے نظر آ رہا ہے، اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے. تو شاید اگر ہم یہ والے کام کو آگے بڑھائیں کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز جو کہ زیادہ اچھی طرح سے آن لائن ایجوکیشن کر پا رہی ہیں وہ پبلک یونیورسٹیز کے ساتھ پارٹنرشپ میں یہ کام کریں، حکومت پی ٹی سی ایل کے ساتھ اور دوسری کمپنیز کے ساتھ انٹرنیٹ ایکسیس اویلیبل کروائے ریموٹ ایریاز میں، چھوٹے ایریاز میں. ہمارے یہاں تو زیادہ تر وہ ایریاز ہیں جہاں پر اویلیبل نہیں ہو پایا ہے، تو اگر وہاں پر اویلیبل کرتی ہے تو اقرا یونیورسٹی اور ہماری طرح سے دوسری یونیورسٹیز پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں اپنا کانٹینٹ لے کر ان تک ریچ کرنے کی، جس کے نتیجے میں جو گیپ ہے ہمارے یہاں بہت بڑا تعلیم کا، اس کو ہم کٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں ٹیکنالوجی جب ہمارے پاس موبائل فون آیا تو ان لوگوں کے پاس بھی جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا ان کو لکھنا اور پڑھنا دونوں آ گیا. ان کو ٹائپ کرنا پڑا، میسج وہی سستا پڑتا ہے، تو آپ کو وہ اپنی ہی زبان میں، چاہے آپ سندھی بولیں، چاہے پشتو بولیں، چاہے آپ میمنی بولیں، آپ اس کو رومن اسکرپٹ میں لکھیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی. تو آپ کی لٹریسی جس پہ کہ بلینز آف ڈالرز حکومتوں نے خرچ کیے تھے، لیکن ایک ٹیکنالوجی نے اس کو ممکن کر دیا. تو آج ایکسیسیبلٹی ایک بہت ہی بڑا چیلنج بھی ہے، بہت اہم بھی ہے. پاکستانی حکومت کو بھی اب پرائیویٹ اداروں کے ساتھ مل کر اس والے کام پہ کام کرنا چاہیے. فیس بک کے زکربرگ نے کہا تھا کہ میں سیٹلائٹ لگاؤں گا اور انٹرنیٹ مفت میں فراہم کروں گا. تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو انیشیٹو لینا چاہتے ہیں، ہمیں ان لوگوں سے بات کرنی چاہیے. اور ابھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ از ویری امپورٹنٹ ٹو کم آؤٹ آف دس پرابلم. یہ بہت ہیوج پرابلم ہے. یعنی اقرا یونیورسٹی کے لیے تو یہ ڈیسیجن ڈیسیجن نہیں تھا کہ ہمارے پاس ایک کووڈ-19 آیا تو ہم آن لائن ہو گئے. ہم آن لائن کے لیے سیٹ اپ تھے. ہمارے پاس جو دوسرے چیلنجز تھے وہ یہ کہ ہمارا اسٹوڈنٹ معاشی طور پر افورڈ کیسے کرے گا. تو عنایت اللہ خانی صاحب کتنی دفعہ یہ والی بات بتا چکے ہیں کہ ہم اپنے نمبرز کو کرنچ کریں گے، ہم بہت اپنے جو مارجنز ان کو لو کریں گے، ہم بچوں تک ڈسکاؤنٹ پہنچائیں گے. جو تہا نے بتایا 25% ڈسکاؤنٹ. تو یہ جو سوشل رسپانسبلٹی کا عنصر ہے جو اقرا یونیورسٹی کی اعلیٰ قیادت میں موجود ہے، چاہے وہ عنایت اللہ خانی صاحب ہوں جو ہمارے فاؤنڈنگ چانسلر ہیں، یا پھر ارم اللہ خانی صاحبہ ہوں جو ہماری چانسلر ہیں، ان لوگوں کے لیے سوشل رسپانسبلٹی زیادہ اہم رہی. جب ہمارے پاس شروع میں یونیورسٹیز کو بند ہونے کے بارے میں طے نہیں ہوا تھا تو ارم اللہ خانی صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں سیفٹی کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں، اسٹاف ہوں، ٹیچرز ہوں، ہمیں اس کو بند کر لینا چاہیے. تو وہ اس طرح سے امپیتھی کے ساتھ چل رہی تھیں. اسی طرح سے جیسے کہ عنایت اللہ خانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈسکاؤنٹ اپنے آگے بڑھائیں گے، اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. یہ تمام یونیورسٹیز کے لیے لازمی بن گیا کہ وہ اگر اپنے آپ کو برقرار رکھنا چاہ رہی ہیں تو وہ اپنے فیس کو کم کریں تاکہ وہ افورڈیبل ہو جائیں. صحیح. یہ افورڈیبل اگر بنائیں گی وہ، تو ان کی اپنے جو ایکسپنسز ہیں اس کے ساتھ وہ کیا کریں. اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے جو ہمیں ہمارے ہائر مینجمنٹ نے بتایا کہ ہمیں ایکسپینشن کے موڈ میں جانا ہے. ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ انرولمنٹ کو انکریز کریں. تو ہمیں ابھی جو سمر کے بعد ہم اکتوبر میں جب سیمسٹر آفر کریں گے تو موسٹ پرابلی ہم اس کو پورے پاکستان میں آفر کریں گے. اچھا طاہا بھائی، ایک چیز ہے کہ اگر صحیح معنوں میں اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے، وہیں اساتذہ کو بھی مشکلات کا سامنا ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر اساتذہ کے حوالے سے بات کر لی جائے، ایک ٹیچر ایسا ہے جس کو کلاس میں پڑھانے کی عادت ہے، اب وہ آن لائن ایجوکیشن سسٹم کے اندر بچوں کو پڑھا رہا ہے، تو ان کو بھی مشکلات ہیں. کہیں نہ کہیں ان کی بھی شکایت موصول ہوئی ہوگی کہ یار کہیں کلاس میں جو ہے وہ لیکچر دیا کرتے تھے، آج گھر میں بیٹھ کے لیکچر دینا پڑ رہا ہے. بالکل. دیکھیں میں اپنی جامعہ کے لحاظ سے بات کروں گا، اقرا یونیورسٹی کی، باقی کا مجھے نہیں پتا. جب ہم لوگ آن لائن کی طرف جا رہے تھے تو نہ صرف ہم نے اپنے آئی ٹی انفراسٹرکچر کو امپروو کیا، بلکہ ہم نے ایک پورا کمپریہنسو، پورا ایک باقاعدہ ایک ٹیچر ٹریننگ پروگرام کیا پہلے کہ بھائی آن لائن ریڈینس ٹیچرز بھی ہمارے اور فیکلٹی بھی ہماری اس لحاظ سے کیا ہو جائے، ریڈی ہو جائے اس چیز کے لیے بھی. تو صرف انفراسٹرکچر کو امپروو نہیں کیا گیا، ٹیچرز کو باقاعدہ ورک شاپ دی گئی، ٹریننگ دی گئی، اور پھر ہم نے ان کی ڈیمو کلاسز بھی کروائیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ بھائی جو ٹیچرز تھوڑا بہت، دیکھیں 100% کہیں بھی رزلٹ نہیں ہوتا، تو جو ٹیچرز تھوڑا بہت اس میں نہیں مطلب پرفارم کر پا رہے تھے تو ان کو بھی پھر ہم نے دوبارہ اور اسپیشلائز ٹریننگ دی اور زیادہ فوکس ٹریننگ دی. تو ماشاءاللہ سے ہمارا جو فیکلٹی ہے وہ فلی فلیجڈ ایکوپڈ ہے آن لائن کلاس لینے کے لیے، کیونکہ یہ سب سٹارٹ ہونے سے پہلے ان کی پوری پراپر ٹریننگ ہو چکی ہے، ان کو سارے سافٹ ویئر استعمال کرنے آتے ہیں، ان کے سارے لیکچرز اپلوڈ ہو چکے ہیں. اگر کسی بچے سے کوئی لیکچر مس بھی ہو جائے تو اس بچے کے پاس ساری وہ ویڈیوز موجود ہوں. تو ساری بات آتی ہے ولنگنس کی، ادارے کی،
اور کس طریقے کی وہ ٹریننگ اپنے فیکلٹی کو پرووائڈ کر رہا ہے. اچھا لیکن طہا بھائی آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے ثمرات جو ہے وہ پازیٹیو کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں نیگیٹو طور پر بھی سامنے آئیں گے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچہ اتنے عرصے گھر پہ رہے گا, اس کا دماغ بھی کند ہو سکتا ہے یا دیگر چیزوں کا سامنا اس کو کر سکتا ہے کہ وہ معاملات جو کہ وہ گھر میں جو ہے وہ فیس کر رہا ہے, ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں کوئی ناچاکی ہو, ان تمام چیزوں کو وہ اپنے ذہن میں لے کے جب یونیورسٹیز آگے مستقبل میں کھلیں گی تو وہ اس طرح سے نہیں آئے گا جس ایکٹیویٹی کے ساتھ یا جس چیزوں کے ساتھ وہ آتا تھا, اس انتھوزیازم کے ساتھ موٹیویشن ہو. بہت ہی زبردست سوال ہے علی. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے پاس کیریئر کاؤنسلرز موجود ہیں, صحیح, ہمارے پاس سائیکالوجسٹ موجود ہیں جن کو بچہ ایکسس کر سکتا ہے, وایا ای میل بھی کر سکتا ہے ان کو. اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ یونٹ جو ہمارا ادارہ ہے جو ہماری مینجمنٹ کو اور اسٹوڈنٹس کو کنیکٹ کرتا ہے آپس میں, ان کے تھرو بھی ان سے وہ زوم پہ سیشن لے سکتا ہے بچہ. تو بچے کی مینٹل جو ویل بینگ ہے اس کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بچہ اس طرح ڈی موٹیویٹڈ ہے یا وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے اکتا گیا ہے یا بالکل ہی وہ کوئی اور اس کو پریشانی ہے, تو ہمارے پاس بالکل ٹرین سائیکالوجسٹ جو جتنے بھی اس کا پراپر پروسیجر ہوتا ہے سائیکالوجسٹ میں, جس طرح بھی مطلب کہ بچے کا نام ڈسکلوز نہ کیا جائے یا جو بھی اس کے پراپر پورے ٹولز ہوتے ہیں, اس طریقے سے بچے کی پوری گائیڈنس ہوتی ہے. اگر ایسا لگے کہ بچہ بہت زیادہ اس سے وہ مطلب نہیں ہو رہا تو پھر ہم ان کے پیرنٹس کو بھی انفارم کرتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. تو دیکھیں ادارے کے پاس ریسورسز ہونے چاہیے ہر قسم کے. میرا نہیں خیال کہ کئی یونیورسٹیز کے پاس سائیکالوجی کی سہولت موجود ہوگی ان ہاؤس. جو ان کے یونیورسٹی میں جب ہماری یونیورسٹی کھلی ہوئی تھی تو ایک مسلسل ایک ہماری ڈاکٹر سلیم برکات علی جو آپ کے شو میں بھی آئی, جی جی بالکل آئی تھی, وہ ہر وقت موجود ہوتی ہیں یونیورسٹی میں. جو اوپننگ ٹائمنگ یونیورسٹی کے جب کرونا نہیں تھا اس وقت بچے ڈسکس تھے, اب وہ آن لائن بھی بچوں کو کاؤنسلنگ دے رہی ہیں. صحیح. تو ساری بات ہے کہ ادارے کی ولنگنس کتنی ہے اپنے بچے کو ساتھ لے کے چلنے کی, اپنے بچے کو موٹیویٹ رکھنے کی اور اس کے مستقبل کی اور اس کی مینٹل ویل بینگ. اگر یہ آپ کو ہوگی ادارے کے اندر یہ موٹیویشن اور یہ مطلب پختہ یقین, تو میرے خیال سے یہ سارے مسائل یہ بہت ہی سیکنڈری ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ طہا بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. اور واقعی یہ انیشیٹو جو ہے وہ اقرا یونیورسٹی نے لیا ہے کہ اگر آن لائن ایجوکیشن سسٹم سے پاکستان کے بچوں کو ایجوکیشن پرووائڈ کی جا سکتی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے جنہوں نے ڈیجیٹل پاکستان کا خواب دیکھا ہے, جنہوں نے آ کر ڈیجیٹل پاکستان کے لیے نئے نئے پروجیکٹس متعارف کرائے, جنہوں نے پیسہ لگایا, جنہوں نے منسٹریز بنائی. ان تمام لوگوں کا کردار اس میں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ نجی یونیورسٹیز یا پھر اگر اقرا یونیورسٹی آپ کے پاس موجود ہے جو کہ نمبر 1 یونیورسٹی ہے پاکستان کی, اس کے نام پر ہی سارا بل پھاڑ دیا جائے کہ جو کرنا ہے آپ نے ہی کرنا ہے. ہمارا کام صرف اور صرف بیٹھ کر یہاں وہاں دیکھنا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.